وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ حضور کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کسے کہتے ہیں، اور ان کا جو منکر ہے اس کے متعلق شریعت میں کیا حکم ہے؟ ضروریات دین نصوص قرآنیہ، احادیث مشہورہ متواترہ، اجماع امت مرحومہ سے جو کچھ دربار الوہیت و رسالت عالمی ما کان ما یکون سب حق ہے، ہم سب ایمان لائے۔ جنت اور اس کے جان افزا ماحول احوال، دوزخ اس کے جاں گزا حالات، قبر کی تعظیم، قبر کی نعیم، عذاب و عذاب، منکر نکیر سے سوالات و جواب، روز محشر حساب و کتاب، وزن اعمال و کوثر و صراط و شفاعت و ساعت اہل کبار اور اس کے صحب اہل کبار کی نجات الی غیر ذالک من الواردات اعلیٰ فرماتے ہیں یہ سب حق ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ ضروریات دین ان کا ثبوت قرآن عظیم یا احادیث متواترہ یا اجماع قطعیات الدلالت واضحۃ الافادات سے ہوتا ہے، جن میں نہ شبے کی گنجائش، نہ تعویل کو راہ، اور ان کا مرکی یا ان میں باطل تعویلات کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔ بھارے شریعت میں اس کی آسان تعریف یوں ہے، ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ ذو جل کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ عوام سے مراد یہاں وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، نہ وہ کی کوردہ اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کو ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر ایمان لائے ہوں۔ بھاری شریعت کے حصے اول میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروریات دین کی تشریح یوں فرماتے ہیں، اصل مدار ضروریات دین ہیں اور ضروریات اپنی ذاتی روشن بدیہی ثبوت کے سبب مطلقاً ہر ثبوت سے غنی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بالخصوص ان پر کوئی نص قطعی اثر نہ ہو جب بھی ان کا وہی حکم رہے گا کہ منکر یقیناً کافر۔ مثلا عالم کے بجمیع اجزائی ہی حادث ہونے کی تصریح کسی نص قطعی میں نہ ملے گی، غایت یہ کہ آسمان و زمین کا حدوث ارشاد ہوا مگر باجماع مسلمین کسی غیر خدا کو قدیم ماننے والا قطعاً کافر ہے، جس کی اسانید کثیرہ فقیر کی رسالہ مقام الحدید علی خد المنطق الجدید میں مذکور۔ تو وجہ وہی ہے کہ حدوث جمیع ما سوی اللہ ضروریات دین سے ہے کہ اسے کسی ثبوت خاص کی حاجت نہیں، یہی سبب ہے کہ ضروریات دین میں تعبیل مسموع نہیں ہوتی۔ رسالہ مبارکہ رد الرفضہ میں آپ یہ مضمون ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد اول کے بالکل شروع میں ہی ضروریات دین کی تشریح یوں فرماتے ہیں، جس کے علم میں خواص و عوام سب شریک ہوں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اقوال یہاں عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین سے شغل رکھتے ہوں اور علماء سے ملتے جلتے ہیں، ورنہ بہت سے جاہل دیہاتی خصوصاً ہندوستان اور مشرقی علاقوں میں ایسے ہیں جن کو کثیر ضروریات دین کا علم نہیں، اس معنی میں نہیں کہ وہ ان سے منکر ہیں بلکہ اس معنی میں کہ کوئی ان سے غافل ہیں۔ میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ یہاں ضرورت بداحت کے معنی میں ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ بداحت و نظریت لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی رہتی ہے کہ بہت سے نظری مسئلے جو دوسری نظری مسئلے پر مبنی ہوں، جب دوسرا واضح ہو جائے تو پہلا جو اپنے ظہور میں دوسرے کے ظہور کا محتاج تھا ان کے نزدیک بدیہیات سے ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ نظری مسئلہ تھا۔
اب رہا ضروریات اہل سنت و جماعت، تو فتاوی رضویہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے، مگر ان کے قطعی ثبوت ہونے میں ایک نو شبہ اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا منکر کافر نہیں بلکہ گمراہ، بد مذہب، بد دین کہلاتا ہے۔ خالص الاعتقاد کے تمہید سارا رماح القہار اللہ کفر الکفار میں ضروریات دین و ضروریات السنت کے تعلق سے تفصیل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ضروریات دین، ان کا منکر بلکہ ادنا شبہ کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے، ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ دوم ضروریات عقائد اہل سنت، ان کا منکر گمراہ ہوتا ہے۔ سوم وہ مسائل جو علماء اہل سنت میں مختلف فی ہوں، ان میں کسی طرف تکفیر و تدلیل ممکن نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص کسی ایک قول کو تحقیقاً راجح جانے کہ دلیل سے اس کو وہی درست لگا، یا تقریراً جانے مانے کہ اپنے معتمد علماء کا قول پایا۔ ضروریات دین پھر ضروریات اہل سنت کی آپ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کبھی ایک ہی مسئلے میں تینوں قسمیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کی مثال نصوص میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید اور عین کا ثبوت ہے۔ اب جو کہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ آنکھ ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جسم کے اعضاء ہیں، وہ قطعاً کافر ہے۔ کہ اللہ ذوالجلال کا ایسے ید و عین سے پاک ہونا ضروریات دین سے ہے، اور جو کہے کہ اس کے ید و عین تو جسم ہی ہیں مگر اجسام کی طرح نہیں بلکہ اجسام کے مشابہت سے پاک ہے، وہ گمراہ بدین ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا جسم و جسمانیات سے مطلقاً پاک منزہ ہونا ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت سے ہے، اور جو کہے کہ اللہ جل کے لیے ید و عین ہیں جو اس کی صفات قدیمہ ہے اور مطلقاً جسمیت سے بری و مبرہ ہے، جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے نہ ان میں تعویل کریں، وہ قطعاً مسلم سنی سویل عقیدہ ہے، اگرچہ تعویل و عدم تعویل کا مسئلہ اہل سنت کا خلافیہ ہے۔ واللہ تعالیٰ